بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الی یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. یہ جتنے حضرات یہاں شور کر رہے ہیں برائے کرم اب حضرات شور نہ کریں، آپ آگے آ جائیں، کے ساتھ بیٹھ جائیں. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین سنجیدگی سکھاتا ہے. اس دین میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ زندگی جینے کے آداب کیا ہے، انسان اپنی زندگی کو کیسے گزارے. آج کل ہم اپنی زندگی میں اخلاق اور آداب کو بالکل بھول چکے ہیں. ہماری زندگی میں صرف جذبات ہے، اخلاق نہیں ہے. ہم جذبات میں آتے ہیں اور جذبات میں آنے کے بعد کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جذبات جب شریعت کے تابع ہو تو مفید ہوتے ہیں، اور جذبات جب شریعت سے کٹ کر ہو تو اپنے لیے بھی مضر ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی مضر ہوتے ہیں. لہذا اس بنا پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور کس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں کس طرح سے سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. خیر، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے. اس دور میں ایک طرف امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ امت اپنا اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر کیسے کرے. اس لیے کہ انسان اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت اپنی محنت، اپنی فکر ہی کے بلبوتے پر کر سکتا ہے. انسان اگر فکر نہیں اوڑھتا ہے اور انسان اگر کوشش اور محنت نہیں کرتا ہے تو اللہ کا اس دنیا میں اصول ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر میں محفوظ نہیں ہوتی ہے. جیسے مال انسان کو کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی ایمان اور دین کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ایک طرف ہم حالات میں پیستے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی زندگی کو اسی روٹین کے ساتھ گزار رہے ہیں جس روٹین کے ساتھ ہم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اس دنیا میں ہمیں ترقی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو علم سے، تعلیم سے وابستہ کرنا پڑے گا. اس دنیا میں اگر ہم اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو با اخلاق اور اپنی نسلوں کو با اخلاق بنانا پڑے گا. اگر ہم اس دنیا کے اندر میں بہترین قوم بن کر ابھرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ 1000 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہم نے دنیا کے چپے چپے پر حکومت کی اور دنیا کے چپے چپے تک انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اس زمین پر جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. ابھی ابو داؤد شریف ہم لوگ پڑھا رہے تھے، اس دوران حضرت مولانا عاقل صاحب کے حضرت کی در المنضود جو کتاب ہے، اس کتاب کو جب میں نے مطالعہ کر رہا تھا، اس میں حضرت نے لکھا کہ اسلام کیسا دین ہے اور کیسی باریک باریک اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. کہا صرف ابو داؤد شریف میں استنجے کے آداب جو بیان کیے ہیں تو صرف استنجے کے 30 آداب بیان کیے ہیں. کس کے؟ استنجا کرنے کے. تو کہا جس دین میں استنجا کرنے کے 30 آداب بیان کیے گئے، اس دین کے اندر میں زندگی جینے کے سلیقے کو کتنی باریکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہوگا. کہا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے
ابو داؤد شریف کے شارحین کو پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ ابو داؤد شریف کی کتاب الطہارت میں انہوں نے جب استنجا سے شروع کیا تو کہا کہ ہمارے محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جاہلیت میں استنجا کرنے میں جتنی بھی احتیاطیاں تھی اس کو بیان کیا. اگر آج ہم اپنے اس ملک میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہے تو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے, آج بھی نظر آتی ہے. لہذا اس بنا پر جو دین مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا, یہ دین تعلیم کی تعلیم دیتا ہے. یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کو سمجھے اور دوسرے رکوع کی تفسیر ضرور پڑھے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے, ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے, ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے عقیدے کے اوپر کیسے محنت کرے, ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو احکام کیسے سکھائے, ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو اخلاق کیسے سکھائے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب جوانی سے گزرتا ہے اور اگر کچھ مال و دولت اس کے ہاتھ لگ جاوے, کچھ حسن و جمال اس کے ہاتھ لگ جاوے, تو پھر انسان کیا سمجھتا ہے, میں تو پہاڑ بھی توڑ دوں گا, میں تو زمین بھی پھاڑ دوں گا. قربان جائیے قرآن کریم کی تعبیر پر. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ انک لن تخرق الارض, تو زمین کو چیر نہیں سکتا, ولن تبلغ الجبال, اور نہ تو پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے. کہا اللہ نے تجھے برابر بنایا ہے. اسی لیے امام ماوردی اپنی کتاب ادب الدنیا والدین کے اندر میں بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو بڑا خوبصورت انسان کو, لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے مختصر پر اثر. کیا مطلب؟ اللہ نے انسان کو بنایا مگر اللہ نے انسان کو ہاتھی کی طرح ڈیل ڈول نہیں دیا, اللہ نے انسان کو شیر کی طرح طاقت نہیں دی. کیوں؟ کہا اگر اللہ انسان کو اس عقل کے ساتھ جو وافر مقدار میں اسے عطا فرمائی, اگر اللہ انسان کو ڈیل ڈول بھی دے دیتا, اللہ انسان کو طاقت بھی شیر کی طرح دیتا, تو پوری روئے زمین پر انسان ایک دوسرے کو مارنے کے در پر ہی ہوتا. اب جب اس کو اتنا مختصر پر اثر بنایا ہے, تھوڑا سا پاور میں آتا ہے تو مارنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر ہر انسان ایسا ہوتا تو کیا ہوتا زمین پر؟ تو اس لیے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ بھائی اس کے پاس اس کو کچھ دو اور اس کو کچھ مت دو, سب کچھ اس کو دے دیا تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے, بلکہ مسائل ہی مسائل ہے. لہذا اس بنا پر اللہ نے انسان کو بنایا مختصر, مگر اللہ نے اسے جو عقل عطا فرمائی, اس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ عقل علم کی پیاسی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کا ایک ہے بدن, دوسرا انسان کی روح, اور تیسرا ہے انسان کی عقل. تینوں کی غذا الگ الگ ہے. انسان کے بدن کو جینے کے لیے کھانا اور پینا چاہیے, انسان کے قلب کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے, عبادت اور اللہ کی اطاعت چاہیے, اور انسان کی عقل کو صحیح ڈھنگ سے کام کرنے کے لیے علم چاہیے. کہا عقل کو صحیح علم ملتا ہے تو پھر قلب بھی صحیح ہوتا ہے اور بدن بھی صحیح کام کرتا ہے. لیکن انسان کی عقل میں اگر علم فاسد بھر دیا جاتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی بگڑتا ہے, اور انسان کا بدن بھی صحیح کام نہیں کرتا ہے, اور انسان جو کرنا ہے وہ نہ کر جو نہیں کرنا ہے وہ کرتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں, جب تک کہ دنیا میں مسلمانوں نے حکمرانی کی, مسلمانوں نے دنیا میں کیا کیا؟ مسلمانوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا. مسلمانوں نے کیا کیا دنیا میں؟ مسلمانوں نے دنیا کے اندر میں معیشت, اکانومی اور اقتصاد کے اندر میں برابری کا سلوک کیا. اسلام میں کسی جانور پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے, ہمارے مسلمان بادشاہوں کی سیرتوں کو پڑھیں آپ اٹھا کر, عدل اور انصاف کی ایسی مثالیں انہوں نے قائم کی ہے کہ تاریخ میں کسی اور کے یہاں آپ کو یہ نہیں ملے گی. مگر اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت تھی جب کہ دین کی تعلیم کو مقدم رکھا گیا. جب تک
کہ ہمارے معاشرے میں دین نہیں زندہ ہوتا ہے، وہاں تک کہ ہمارا معاشرہ یہ ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ہمارے اس ملک میں انگریز آئے، اور انگریزوں نے اس ملک میں آنے کے بعد کیا کیا؟ انگریزوں نے آنے کے بعد اس ملک میں پہلے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس میں لڑوایا۔ آپ دیکھیں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اس ملک میں کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کے بیٹوں کو آپس میں بھڑا دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اب ظاہر سی بات ہے جو قوم آپس میں اختلاف کا شکار ہوتی ہے وہ قوم کبھی بھی اپنے وجود کو اور اپنی عزت کو اور اپنے وقار کو باقی نہیں رکھ سکتی ہے۔ اب جب آپس میں لڑنے لگے تو اس لڑائی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف خطوں کے اوپر انہوں نے کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا۔ اگرچہ بعض مسلمان بادشاہوں نے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کیا، جس میں اس زمانے کے ہندو برادری بھی ان کے ساتھ میں تھی، شجاع الدولہ وغیرہ۔ آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر آج ہمیں اپنی تاریخ بھی نہیں معلوم، اور اب تو نصاب سے تاریخ کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اپنی تاریخ اپنے مکتبوں میں، اپنے مدرسوں میں اور اپنے گھروں میں بتانی پڑے گی، ورنہ ہمارے بچے اپنے ہیرو کو نہیں جانیں گے، ہمارے بچے کسی اور کو ہیرو بنا بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل تلاش کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنا آئیڈیل ان کے سامنے نہیں پیش کیا تو وہ کس کو آئیڈیل بنا دیں گے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ فلموں کے ذریعے سے، کرکٹ کے ذریعے سے، اسپورٹس کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے، اسی طریقے سے انفلوئنس کے ذریعے سے، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے کس طریقے سے کیسے کیسے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیلیبریٹی بنایا جا رہا ہے، ان کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، جبکہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رہن، ان کا سہن کیسا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے بچے اسی کی نقل اتارتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج مسلمان نوجوان بال رکھنا چاہتا ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال رکھتے تھے۔ زلف بال کی 3 قسمیں ہمارے محدثین نے بیان کی ہے شمائل کی کتابوں کے اندر میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کان کی لو تک بال رکھتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن تک بال رکھتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے کے قریب قریب تک بال رکھتے تھے۔ تو تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، انسانی تاریخ میں کسی بھی فرد بشر کی سیرت کو ایسے نہیں بیان کیا گیا، ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ ہم کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے لباس کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے۔ جب کسی قوم کے اندر میں مرعوبیت کا مرض آ جاتا ہے تو وہ قوم اپنی تہذیب کو بھول کر دوسری تہذیب کی نقالی کرتی ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوا ہنس کی چال چلا اور اپنی چال بھول گیا، کہ کوا ہے وہ ہنسر کی چال چلنے کی اس نے کوشش کی تو اپنی چال بھول گیا۔ تو انسان جب اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسری تہذیب کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی تہذیب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بنا پر سب سے پہلے تو ہمیں مرعوبیت کے اس مرض کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ کیوں مرعوب ہو؟ ہماری تہذیب سے بہتر دنیا کی کوئی تہذیب نہیں ہو سکتی، ہماری تعلیم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، ہم کو کہیں سے کچھ مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے۔ قرآن میں اللہ فرماتے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سربلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی دوسری قوموں کی ترقی کے اصول علیحدہ ہے اور امت مسلمہ کی ترقی کے اصول علیحدہ ہے۔ دوسری قومیں یہ مادیت کے راستے سے ترقی کر سکتی ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے انہیں ومن شاء فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کہا، انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ اب کفر کو اختیار کرنے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر وہ اکانومی میں محنت کرتی ہے اور دوسرے دنیاوی میدانوں میں محنت کرتی ہے تو وہ آگے بڑھ سکتی ہے، مگر مسلمان آگے بڑھنا چاہے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آپ پچھلے 150 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ملک پائے جاتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے مگر انہوں نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، کبھی آگے نہیں بڑھ سکے، 100 سال کے بعد بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو
مال اور دولت، صرف تعلیم اور صرف ٹیکنالوجی یہ کبھی بھی ترقی کی طرف انسان کو نہیں لے جاتا ہے۔ مسلمان کو ترقی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین کو سیکھے، سب سے پہلے اپنے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دے۔ آج کل ایک جملہ بڑا عام ہے، ہر آدمی اس کو بولتا ہے، پہلے انسانیت پھر مذہب۔ نہیں، میرا اور آپ کا دین ایسا ہے کہ اس دین میں سراسر انسانیت سکھائی گئی ہے، یہ انسانیت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دین میں آپ دیکھیں دنیا کے اندر میں جو لوگ انسانیت کا راگ الاپ رہے ہیں، کیا انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر 1 لاکھ سے زیادہ بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کیا؟ کہاں گئے ان کے ہیومن رائٹ؟ اور کہاں گئے ان کے عورتوں کے حقوق کے نعرے لگانے والے؟ کہاں گئے بچوں کے حقوق کے نعرے لگانے والے؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے کھڑی کی ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یورپی اقوام اور امریکی اقوام، یہاں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں پر ان کا قانون کام کرتا ہے، اور جہاں ان کا مفاد نہیں تو وہاں پر دوسروں کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ ہمارے یہاں پر ہر ایک کے لیے ایک جیسا قانون تھا۔ لہذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی دنیا کو امن نہیں دے سکے۔ آج سے 200 سال پہلے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس دنیا کو جنت بنائیں گے۔ آپ کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا جنت بنی ہوئی ہے یا جہنم بنی ہوئی ہے؟ دنیا کو انہوں نے جہنم بنایا۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے دنیا کو جنت نہیں بنا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب تک کہ اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ حرص اور لالچ کا شکار ہوتا ہے، وہ مال کے پیچھے ایسی دوڑ لگاتا ہے کہ پھر وہ ظلم ستم کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ جس ملک کے اوپر مرضی آئے حملہ ہو جاتا ہے، جس انسان پر آیا ظلم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومت یہ کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ جہاں ظلم ہوگا ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوگا کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دین میں، ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان کی قبروں پر بے پایا رحمتیں نازل فرمائے، آپ نے امت کے سامنے ایک کانسیپٹ دیا۔ کیا کانسیپٹ دیا آپ نے کہا کہ بھائی عصری تعلیم امت کی ضرورت ضرور ہے مگر دینی تعلیم یہ راجح ہے اور عصری تعلیم اس کے بعد ہے۔ اگر ہمارا نوجوان دین کی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج صبح کل کی بات کر رہا ہوں میں، کل ایک وفد آیا تھا تو انہوں نے ایک سروے ہمارے سامنے پیش کیا کہ الحاد اور بے دینی دنیا میں اور ہندوستان میں کس طریقے سے پھیل رہی ہے۔ تو انہوں نے اس سروے میں بتایا کہ سب سے زیادہ بے دینی اور الحاد اور بد اخلاقی پھیل رہی ہے ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کہا ایس ایس سی تک پڑھنے والوں میں الحاد اگر 10% ہے تو ایچ ایس سی تک پڑھنے والوں میں الحاد اور بے دینی 15%، پھر بیکلوریوس کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں اضافہ 35% ہو رہا ہے، ماسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں اضافہ 50% ہو رہا ہے، اور پی ایچ ڈی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں 60% اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی تعلیم جو الحاد کے ساتھ آئے، یہ تعلیم تو مسلمان کے لیے موت سے زیادہ خطرناک ہے کہ مسلمان کیسے اپنے دین کا سودا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے، علامہ اقبال نے اپنے اشعاروں کے اندر میں ان چیزوں کو بیان کیا کہ خوشی سے تم پارک جاؤ، کالج جاؤ، سب جاؤ، مگر میری ایک بات یاد رکھو، اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ بھوجو۔ آج ہم نے سب بھلا دیا۔ اس لیے ہمارے والد صاحب نے کانسیپٹ پیش کیا کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں اور ہماری نسلوں کا ایمان بچایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم کا مکمل انتظام کیا جاوے۔ جب دینی تعلیم کا انتظام ہو تو اس ماحول میں ہم عصری تعلیم کا ادارہ مکمل علماء کی نگرانی میں شروع کریں۔ اس کے باوجود بھی مکمل طور پر اگرچہ ہم اپنے بچوں کو مکمل دین پر نہیں لا سکتے ہیں مگر اتنا کہ ان کا ایمان اور اسلام بچا سکتے ہیں۔
لہذا اس بنا پر یہ کانسیپٹ ایک ایسا ماڈل ہے جس ماڈل کو کامیاب ماڈل کہا جاتا ہے کہ سر سید کھڑے ہوئے، انہوں نے کوشش کی کہ دین اور دنیا دونوں کو جمع کر کر امت کے سامنے پیش کرے، مگر انہوں نے دین کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کی، معجزات کا انکار کر دیا اور پتہ نہیں کیا 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 انہوں نے، جس کی وجہ سے وہ ماڈل سکسیس نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر، مگر ہمارے والد صاحب نے کہا نہیں، آپ اگر دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہو تو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ تو کہا اس کا علاج یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو تو دین ہی کی تعلیم پر رکھا جائے، البتہ ضرورت کے بقدر ان کو عصری تعلیم دی جائے۔ کیوں؟ جیسے امت کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، ایسے ہی امت کو اس سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے۔ ان ملکوں میں آپ جا کر ایک مرتبہ دیکھ کر آئیں جن ملکوں کے اندر میں علماء نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہم نے ایسے بہت سارے ملکوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں 90-95% مسلمان، مگر آپ کو کہیں مسلمان نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی داڑھی توبی والا نظر آئے گا، نہ کوئی دین کی شعار کے ساتھ نظر آئے گا، نام بھی ان کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں۔ تو پھر معلوم ہوا، پتہ کیا تو کیا کہا، وہاں مدارس نہیں، مکاتب نہیں، علماء نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کیسے زندہ رہے گا امت کے اندر میں۔ پھر مشنریاں آ کر وہاں پر کام کرنے لگی اور انہوں نے عیسائیت کی طرف لوگوں کو لے گئے۔ لہذا علماء امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دینی تعلیم کامیابی کے ساتھ چلے تو ضرورت کے بقدر طلباء کو عصری تعلیم دی جاوے، اور اسی ماحول میں ہم عصری تعلیم کا انتظام کریں تاکہ ماحول جس ماحول کی وجہ سے ان بچوں میں الحاد اور بے دینی آ رہی ہے، اس ماحول کو ہم ایمانی اور اسلامی ماحول میں تبدیل کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے ملفوظات کو پڑھے، ان لوگوں نے اس وقت سے فکر کرنا شروع کر دی تھی کہ سب سے بڑا چیلنج جو اس امت کے سامنے آنے والا ہے مستقبل قریب کے اندر میں، وہ چیلنج ہوگا ماحول۔ آج ہمارے گھروں میں دین نہیں، ہمارے محلوں میں دین نہیں، ہماری اسکولوں میں دین نہیں، ہماری کالجوں میں دین نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بچہ لقمہ تر بن جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ لہذا اس بنا پر بہت سیریس ہو کر مسلمان کو اپنے تعلیمی اداروں کو علماء کی نگرانی میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ علماء کی نگرانی ضروری ہے، کیوں کہ اسلامی اسکول کے نام سے تو بہت اسکولیں چلتی ہے، مگر وہ صرف لیبل ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے لیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کا ایمان اور اسلام کیسے بچے، تو اس کے لیے تو علماء کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں کہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز کس درجے میں کنٹرول کی جا سکتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ضرورت ہے، اب الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، اس اصول کو جب عالم نہیں ہے تو وہ کیسے سمجھے گا؟ الضرورات تبیح المحظورات کو وہ کیسے سمجھے گا؟ کہاں کتنی ضرورت ہے اور کتنا کیا جا سکتا ہے، ان سب چیزوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے جامعہ کی نگرانی میں چل رہے MBBS کالج میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ بہت ساری بچیاں ہماری تعلیم حاصل کر رہی مکمل برقعے میں۔ آپ کو ایسا لگے جیسے کوئی عالمہ کورس چھوٹ رہا ہے اور وہاں سے بچیاں جا رہی، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کم از کم ہماری یہ بچیاں تو ایمان اور حجاب اور اسلامی تشخص کے ساتھ وابستہ ہو گئی، اپنی مرضی، ہم اپنے سے جتنا ہو سکے اتنا تو وہ ہم بچا سکے، تو یہ ایسی ہی ضرورت ہے ہماری۔ تو بہرحال الحمدللہ بالاپور میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، ایسا کہا جاتا ہے 80% 90% مسلمان ہے یہاں پر، اور جیسا کہ مولانا نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کہا کہ یہ علماء کی بستی ہے اور یہاں پر بڑے بڑے بزرگان دین یہاں پر آسودہ خاک ہے، یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے دینی تعلیمی ادارے بھی چل رہے ہیں، مگر افسوس کہ عصری تعلیم کی طرف ابھی تک کہ آپ کی توجہ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں آنا ہوا، لیکن اس کے بعد بھی
کوئی ہلچل نہیں ہوئی، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مولوی اقبال صاحب کو کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور وہ بار بار ہر تھوڑے دن میں میرے پاس آ کر مجنون کی طرح بیچارے چکر مارتے رہتے ہیں کہ حضرت زمین لینی ہے، زمین لینی ہے۔ کہیں بھی جاتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت میں فلاں آدمی کو ملنے جا رہا ہوں، فون کروں گا، آپ ان سے بات کر لینا۔ تو میں کہا بھائی ٹھیک ہے، جہاں بھی جاؤ اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ اچھا ہے، میں نے کہا میں آفس میں بیٹھے بیٹھے اجر اور سفر میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ثواب ملتا رہے گا۔ تو ماشاءاللہ دوڑ بھاگ کی انہوں نے، اور دوڑ بھاگ کر کر ایک زمین خریدی، اور اس زمین کے اوپر آج سنگ بنیاد ڈالا گیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک بہترین تعلیمی ادارہ وجود میں آئے جس میں معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تمام کے تمام اصول کی پاسداری کی جائے گی۔ کیوں؟ انشاءاللہ جب علماء کی نگرانی میں ہوگا تو ساری چیزیں ہوگی۔ تو الحمدللہ اس سرزمین کے اوپر جس ادارے کا قیام عمل میں آ رہا ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری بچیوں کا ایمان بچایا جاوے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، اتنی بڑی مسلمانوں کی بستی ہے، مگر بتایا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کا کوئی انتظام ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے، جب ہمارے ادارے نہیں ہوں گے تو مجبور ہو کر دوسرے اداروں میں جائیں گے، اور جب دوسرے اداروں میں جائیں گے تو ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ لہذا اس بنا پر بچیوں کے لیے خاص طور پر اسکول کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس کو انشاءاللہ مکمل طور پر اسلامی اصول اور قانون اور ملک کے قانون کو سامنے رکھ کر اس کو چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو زمین کے خریدنے میں بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا ہے، اب اس کی تعمیرات کا کام شروع ہو رہا ہے۔ تو کافی دنوں سے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ اور مولانا عثمان صاحب اور ہمارے برار کے دوسرے علماء اس میں شرکت کریں اور ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تو ہم آج میں یہ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ اس وقت ICU میں ہے، ایمرجنسی میں ہے ہم لوگ۔ اگر اب بھی ہم اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والی نسل اگر ان کا ایمان نہیں بچا کر کل قیامت کے دن یہ ہماری کالر پکڑے گی اور اللہ کو کہے گی کہ انہوں نے ہمارے ایمان اور اسلام کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ لہذا ہمیں سیریس ہو کر جو بھی ہماری تعلیمی اداروں کے ایسے کام شروع ہو، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ آج پہلے جیسے حال نہیں ہے، پہلے تھا غریبی تھی، اب بھی ہے غریبی، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم ہے، اب پیسے کمانا آسان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک مرکزی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا مرکزی فتنہ یہ ہے مال۔ کہا اس امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یفیض المال فیضا، کہ مال پانی کی طرح بہے گا۔ آسانی کے ساتھ مال کمانا، آج وہی صورتحال ہے، آسانی کے ساتھ مال کماتا ہے آدمی، مگر کمانے میں اس کو شریعت کا خیال رکھنا ضروری ہے، حلال طریقے سے کمائے اور حلال راستے میں اسے خرچ کرے۔ آج کمانے میں بھی بے احتیاطی ہے اور خرچ کرنے میں تو اور زیادہ بے احتیاطی ہے کہ کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ شادیوں کے اندر میں ہم لاکھوں کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں، ایسے ہی فضول چیزوں کے اندر میں اپنے گھر میں بچے ہیں، ان کو تعلیم کی طرف توجہ نہیں، ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں، مگر ایک بچہ ہے اس کو 50,000 کا موبائل، دوسرے کو 25,000 کا موبائل۔ یہ موبائل ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، یہ ان کی زندگیوں کو، دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ لہذا اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا۔ ابھی میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک نو مسلم جو عراق سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مضمون پڑھ رہا تھا، 4-6 صفحے کا ان کا مضمون تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ، عربی میں مضمون ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 2 لفظ استعمال کیا، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو، اور کہیں پر کہا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے، اور کہیں پر کہا کہ جو کچھ تم نے کمایا اس میں سے خرچ کرو۔ کہا اس تعبیر کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے؟ میرا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارا نہیں ہے، تم کو ہم نے صرف تصرف کا حق دیا ہے، ورنہ اس کے حقیقی مالک تو ہم ہیں۔ مما رزقناکم، ہم نے تم کو دیا ہے، تم اپنے ماں کی پیٹ سے نہیں لے کر آئے۔ اگر تم نے تجارت سے کمایا ہے تو تجارت میں برکت دینے والا کون؟ اللہ۔ تمہاری دکان سے اگر تم نے کمایا ہے تو دکان پر گراہک بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ تم نے جس طریقے سے بھی کمایا ہے، ہر طریقے میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ سورہ جمعہ کے اندر میں کہ جب جمعہ کی نماز ہو جاوے تو کیا کہا؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو کسی کو مال اس کے حق سے نہیں ملتا ہے، اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ علم بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتا ہے، ہر چیز اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر انسان کو
مال دیا ہے تو اس مال کو اچھی جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش اور فکر ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں، مگر بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست ابو عبداللہ احسان منیب الشلبی کویت کے ہیں، تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ شیخ حذیفہ هل انت تعلم؟ میں نے کہا نعم شیخ. کہا کہ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، کہا اخراج الفلوس من الجیوب جہاد کبیر. کہا لوگوں کے جیب سے پیسے نکالنا یہ اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے. کہا نکالتے نہیں لوگ جلدی، حالانکہ وہ خود بہت ماشاءاللہ اللہ نے صاحب والد صاحب کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ بھی وہ کام کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے پاس جا کر، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ میرے دو بولنے سے اگر کوئی آدمی کہیں پر مدرسہ بنا دے، کوئی مسجد بنا دے، کہیں بورنگ کر دے، کہیں اللہ کے دین کا کام کر دے، اس کی بھی آخرت بن جاوے اور سامنے والے کی بھی آخرت بن جاوے اور ساتھ میں مجھے بھی ثواب مل جاوے. تو وہ فرماتے ہیں کہ انسان سے مال جلدی چھوٹتا نہیں ہے، اسی لیے انسان جیب بھی رکھتا ہے تو کہاں پر رکھتا ہے معلوم؟ دل کے پاس بالکل بناتا ہے. یہ بالکل دل کے پاس ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے. اسی لیے مال کی محبت بہت تیزی کے ساتھ انسان کے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی انسان خرچ کرتا ہے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ پیسے جلدی نکالنے والے نہیں، اسی لیے اللہ نے عجیب مثال بیان کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ نے کتنا عجیب انداز میں کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے گیہوں کا دانہ، آپ اس کو زمین میں ڈالو تو اس سے پودا اگتا ہے اور اس میں سے بالیاں نکلتی ہے. 7 بالی ہوتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو کہا کہ جیسے ایک دانے سے 700، کہا ایسے ہی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ایک خرچ کرو گے اور قیامت کے دن 700 پاؤ گے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اگر اخلاص ہوگا تو اللہ اس میں بھی اضافہ کرے گا. اللہ کو معلوم تھا کہ 700 بولنے کے بعد بھی جلدی نکالنے والے یہ ہے نہیں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے سے انسان کو سمجھایا. تو اس لیے ہمیں اس شروع ہونے والے پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. ماشاءاللہ زمین کا مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے اور اب اس میں تعمیرات کا کام شروع ہو رہا ہے اور ایک کمرہ تقریباً 6 لاکھ روپے کا اس میں بنتا ہے. 51 کمرے اور آفس وغیرہ ساری چیزیں بننے جا رہی ہے. تو آپ حضرات کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے. اور اب ہمارے اس ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ادارے اپنی فکر سے ہی بنانے پڑیں گے. ہم دوسرے ملکوں کے بھروسے پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ ملک میں اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ باہر سے پیسہ لانا اب اس ملک کے اندر میں NGO کے لیے اور تعلیمی اداروں کے لیے بہت دشوار اور مشکل ہو چکا ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے اپنے سے. اور ماشاءاللہ میں ملک کے مختلف خطوں میں جاتا ہوں تو بہت بڑی بڑی رقمیں الحمدللہ لوگ جمع کر لیتے ہیں. ہمارے گجرات کے پالنپور کے علاقے کے اندر میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جہاں پر اسکول، لڑکوں کے لیے الگ اسکول، لڑکیوں کے لیے الگ اسکول اور اس کے ساتھ ہسپتال وغیرہ، ایک بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن الحمدللہ ان کو ہم نے طریقہ بتایا کہ بہت آسان ہے، آپ اپنا ادارہ اپنے سے آپ بنا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ 2 سال ہوئے وہاں پر لڑکوں کے لیے اسکول شروع ہو گیا، اب لڑکیوں کے لیے شروع ہونے والا ہے. ہسپتال ہے، اس کا بھی 40-50 کروڑ کا کام ہو گیا اور شروع ہو گیا. تو انہوں نے فکر اوڑی. پہلے وہ پریشان تھے، وہ کہتے تھے کہ 5 سال تک ہم پریشان رہے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کرنا. مگر والد صاحب کے زندگی کے اواخر میں والد صاحب کے پاس تشریف لائے تو والد صاحب نے کہا میں تو بیمار ہوں، سفر نہیں کر سکتا ہوں، آپ حذیفہ کو لے جاؤ. تو پھر میں وہاں پر گیا، والد صاحب نے اصرار کیا تو اور ان کو جا کر سمجھایا. ان کو پوچھا کہ آپ کا سروے کہاں؟ ہماری 6 لاکھ کی آبادی ہے اور اتنا ہمارا خرچہ ہے. میں نے کہا بہت آسان ہے، ایک دم آسانی کے ساتھ آپ کا پروجیکٹ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا. کہ 6 لاکھ لوگوں میں سے 2.5 لاکھ آدمی اگر 4 سال میں کتنے 17 ہزار روپے دیتے تو آپ کا پروجیکٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہر مہینے کتنے دینا ہے؟ ہر سال 4,000 دینا ہے، 3,000 دینا ہے اور ہر مہینے 300-400 روپے آپ کو دینا ہے. تو ہر مہینے اتنا نکالنا تو آدمی کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. ان کو ہمت آئی اور ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر کام ہوا. مستقل وہ ملتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد بمبئی میں کہا کہ ہمارے سارے ہوٹل والے ہیں چیلیا لوگ پالنپوری، کہا کہ حضرت ان کو بھی جمع کریں. ان کو وہاں پر جمع کیا، اچھے سے 1 گھنٹہ سمجھایا ان کو. تو پھر ماشاءاللہ ایک ہی مجلس کے اندر میں 7-8 کروڑ روپے جمع ہو گئے.
تو بہت آسان ہے، لیکن ہمت ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے بیان ختم کیا تو میں نے کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمیں ارتداد سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. تو ایک چاچا سے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہوئے، کہا مول صاحب 1 کروڑ روپے. ہاں میں نے کہا کہ اسٹارٹ اچھا ہوا ہے تو کام. پھر اس کے بعد اس کے بازو میں دوسرے بیٹھے تھے، بولے حضرت 50 لاکھ روپے. پھر ایک کھڑے ہوئے کہ حضرت 25 لاکھ روپے. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد وہ 15-20 منٹ کے اندر میں، تو اللہ نے مال جب دیا ہے تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم آخر میں آپ حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی ہمارے اس ادارے کو بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جیسے جیسے کام بڑھتا رہے گا آپ کے سامنے اس کی رپورٹ آتی رہے گی. اور انشاءاللہ جامعہ کلکوا کی نگرانی میں دینی اور عصری تمام کے تمام تعلیمی ادارے کو بہتر سے بہتر، اچھی معیاری تعلیم کے ساتھ اور مکمل تربیت اور ایمانی اور اسلامی تربیت کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کے بننے کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. میں مولانا عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا عثمان صاحب انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد دعا سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ذہن بنا کر رکھیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دینا چاہتے ہیں کہ مگر ہوم منسٹر کی اجازت لینی پڑتی ہے ان کو، یعنی گھر پہ سے خالہ کی اجازت لینی پڑتی ہے. تو وہ ابھی سے میسج کر کر اجازت لے کے رکھ لے وے کہ بھائی اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اگر نہیں اس کو سمجھ میں آئے تو حضرت ابو دحدہ اور حضرت ام دحدہ کا قصہ اس کو بتا دے وے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنا ایک باغ تھا، وہ اللہ کے رسول کو من یقرض اللہ قرضا حسنا کی آیت نازل ہوئی تو وہیں کھڑے کھڑے صدقہ کر دیا. بہت بڑا باغ تھا، کئی 100 کھجوریں تھی، اس کے درخت تھے اس میں. اب وہ بڑے شاعر تھے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے اور اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اشعار میں، اپنی زوجہ اور بیٹے اندر میں تھے، ان کو اشعار کے اندر میں کہا کہ بھائی یہاں سے نکل آؤ آپ لوگ، اس لیے کہ یہ تو میں نے اللہ کے راستے کے اندر میں دے دیا ہے. تو وہ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی شاعرہ تھی، وہ بھی ہنی اللہ کا کہہ کر وہ اشعار شروع کرتی ہے. تو ابو دحدہ کا جواب ام دحدہ دیتی ہے، جو تاریخ کی کتابوں کے اندر میں اسے بیان کیا گیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مبارک ہو ابو دحدہ، تو نے بڑا اچھا سودا کیا، جنت کا سودا کیا، کہ تو نے اچھا ہوا کہ یہ پورا باغ اللہ کے راستے میں کیا کر دیا ہے، صدقہ کر دیا. تو ہماری عورتوں میں بھی صدقے کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں بیان کیا اور چندہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عورتوں نے بھی حضور کو پیغام بھیجا کہ کیا ہم کو جنت ونت میں نہیں لے جانا ہے، کہ آپ کو ہمارے میں بھی بیان کرو، ہم لوگ بھی کچھ دیں گے. تو فرماتے ہیں پھر حضور عورتوں کو جمع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور بیان کے بعد کہا کہ بھائی یہ عورتیں بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک چادر کو ان کے درمیان میں بھیج دیا گیا. کہا کہ جب جلسہ ختم ہوا تو کہا کہ چادر اٹھ نہیں رہی تھی، جتنا پہن کے آئی تھی وہ عورتیں انہوں نے سب اٹھا کر اپنا وہاں پر دے دیا. تو ایسا جذبہ تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو بی رحا کو حضرت ابو طلحہ نے صدقے کے اندر میں دے دیا، جو ابھی مسجد نبوی میں باب ملک فہد کے جو علاقہ ہے وہ وہاں پر بی رحا حضرت ابو طلحہ کا واقع تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ہم کو بتایا وہاں پر کہ ایک نشان بنا ہوا ہے، کہا یہاں پر حضرت ابو طلحہ کا باغ بی رحا تھا، جیسے ہی باب الملک فہد سے اندر داخل ہوتے ہیں وہیں پر اس کا نشان تھا. تو اتنا بڑا باغ تھا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو بہرحال انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ خرچ کرے گا وہ خرچ کیا ہوا اس کو آخرت کے اندر میں اس کو ملے گا، اور اصل ضرورت انسان کو آخرت میں. اسی لیے حضور نے کہا کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی. لہذا اس بنا پر ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی کیا کرے، کوشش کرے. چونکہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، لہذا اس بنا پر مولانا عثمان صاحب کا بیان ہوگا، اور دعا سے پہلے آپ حضرات انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں گے. بھائی تیار ہے نا سب؟ بہت دھیرے سے آواز آ رہی، بالاپور والے بڑے کنجوس لگ رہے ہیں. ارے بھائی تیار ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ ہم سب تیار ہیں. ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اس کے بننے کو آسان فرمائے.